بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد و آلہ و صحبہ وبارک وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین و سامعین، آج ہماری گفتگو کا موضوع صدقہ فطر ہے۔ صدقہ فطر کی تعریف کیا ہے؟ صدقہ فطر وہ مالی انفاق ہے، اللہ کی راہ میں مال کا وہ حصہ خرچ کرنا جس کا حکم تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زکوٰۃ سے پہلے اس سال دیا جب ماہ رمضان کے روزے فرض ہوئے۔ یہ صدقہ فطر غریبوں، مسکینوں، محتاجوں، بیواؤں اور یتیموں کو دیا جاتا ہے، اور یہ ادا کرنا ہر مالدار شخص کے لیے ضروری ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زکوٰۃ الفطر طہرۃ للصائم من اللغو والرفث وطعمۃ للمساکین۔ اس حدیث پاک کو ابن ماجہ نے روایت کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صدقہ فطر کو واجب فرمایا، جو روزہ دار کو لغویات اور بیہودہ باتوں سے پاک کرنے والا ہے اور غریبوں کی غذا کے لیے۔ تو یہ صدقہ فطر کی حکمت کیا ہے کہ یہ روزہ دار کو، جو اس نے ماہ رمضان کے روزوں کے دوران کوئی اس کے منہ سے لغویات نکلی ہوں، کوئی بیہودہ باتیں نکلی ہوں، کوئی فحش کام نکلے ہوں، اور ان سے پاک کرتا ہے۔ اور تیسری جو حکمت جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ غریبوں، محتاجوں اور ضرورت مندوں کی غذا کو پورا کرنے کے لیے بھی ایک لازمی جزو ہے۔ صدقہ فطر کس پر واجب ہوتا ہے؟ صدقہ فطر تمام مسلمانوں پر واجب ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زکوٰۃ الفطر صاع من تمر او صاع من شعیر علی العبد والحر والذکر والانثی والصغیر والکبیر من المسلمین۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صدقہ فطر ایک صاع کھجور یا ایک صاع جو کی مقدار ہر صاحب استطاعت، غلام، آزاد، مرد، عورت، چھوٹے اور بڑے مسلمان پر واجب فرمایا۔ تو صاحب استطاعت سے کیا مراد ہے؟ صدقہ فطر جو صاحب نصاب ہوگا، جس کے پاس 7.5 تولے سونا یا 52.5 تولے چاندی یا اس کی مالیت کے برابر رقم ہوگی یا مال تجارت ہوگا، وہ جو ہے اس کے اوپر صدقہ فطر واجب ہے۔ اور صدقہ فطر واجب کب ہوتا ہے؟ جس نے عید الفطر کے دن نماز فجر پالی، یعنی طلوع صبح صادق پالی، اس کے اوپر صدقہ فطر واجب ہے۔ اگر کوئی گھر کا سرپرست والد ہے تو اس کے زیر کفالت نابالغ بچے ہیں، تو ان بچوں کا صدقہ فطر ادا کرنا باپ کے اوپر، والد کے اوپر ضروری ہے، لازمی ہے۔ اسی طرح اگر اولاد مجنون ہے، دیوانی ہے، تو اس کا بھی صدقہ فطر ادا کرنا والد کے ذمہ ہے۔ اور اس طرح اگر زوجہ خود مالک نصاب ہے، یعنی صاحب نصاب ہے، اس کے پاس 7.5 تولے سونا، 52 تولے چاندی کے برابر یا جو ہے اس کے مالیت کے برابر رقم ہے، یا اتنا سونا اور چاندی ہے، تو وہ خود اپنا صدقہ فطر ادا کرے۔ اگر خاوند بھی اس کی اجازت سے ادا کر سکتا ہے، اور اس طرح بالغ بچوں کا بھی صدقہ فطر جو ہے ان کی اجازت سے والد ادا کر سکتا ہے۔ تو یہ صدقہ فطر جو ہے کن پر واجب ہوتا ہے، اور اب اس کے اگلا جو مسئلہ ہے کہ صدقہ فطر کن کن کو دیا جا سکتا ہے۔ صدقہ فطر جو ہے جو بھی زکوٰۃ کے مصارف ہیں، 8 مصارف جو قرآن مجید میں بیان ہوئے، جن کے اوپر زکوٰۃ لگتی ہے، زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، ان کو صدقہ فطر بھی دیا جا سکتا ہے۔ صدقہ فطر کی جو ہے اس کے فوائد کیا ہیں؟ صدقہ فطر ادا کرنے سے حکم شرعی پر عمل کرنے کا ثواب ملتا ہے، اور اس کا دوسرا فائدہ صدقہ فطر سے روزوں کے اندر جو کمی کوتاہی ہوتی ہے اس کی پاک کرنے کا ذریعہ ہے۔ صدقہ فطر ادا کرنے سے معاشرے کے جو نادار ہیں، مفلس ہیں، یتامہ ہیں، محتاج ہیں، ضرورت مند ہیں، ان کی ضرورتیں پوری ہوتی ہے۔ اور فرمایا وَطُعْمَةٌ لِلْمَسَاکِین، یہ مساکین، معاشرے کے جو محروم طبقہ ہے، ان کی خوراک ہے، ان کا کھانا ہے، ان کی غذا ہے۔ اور ماہ رمضان جو ہے صدقہ فطر ادا کرنے کی سب سے اہم مہینہ ہے، سب سے فضیلت والا مہینہ ہے، کیونکہ آقا علیہ السلام کی متعدد حدیث مبارکہ سے ملتا ہے کہ آقا علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ کون سا صدقہ افضل ہے،
تو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا صدقۃ فی رمضان، رمضان میں صدقہ کرنا افضل ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام بھی ماہ رمضان جب آتا تو اتنی کثرت کے ساتھ سخاوت کا اظہار فرماتے، صدقہ و خیرات کرتے تھے کہ صحابہ کرام کہتے ہیں کہ ہوا کے تیز جھونکے سے بھی زیادہ آپ کی سخاوت کا اظہار ماہ رمضان میں ہوتا تھا۔ اور اس لیے یہ جو صدقہ فطر ہے، حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ اغنوہم فی ھذا اليوم، اس دن فقیروں کو بے نیاز کر دو، یعنی سوال مانگنے سے بے نیاز کر دو، سوال مانگنے سے۔ محترم، موجودہ دور کے اندر صدقہ فطر کی مقدار کیا ہے؟ تو صدقہ فطر جو ہے، اگر کھجور، جو، منقع اور دیگر اجناس سے ادا کریں گے تو ایک سا کے برابر جو ہے، ایک سا جو ہے وہ پر پرسن، ایک سا سے مراد 4.5 کلو جو ہے وہ تقریباً بنتا ہے، اس کی برابر رقم ادا کریں۔ اگر گندم سے ادا کریں گے تو وہ تقریباً جو ہے نصف سا جو ہے تقریباً 2 کلو 50 گرام یعنی تقریباً بنتا ہے۔ تو یہ پاکستان کے اندر اس کی قیمت 125 روپے ہے، اور ناروے کے اندر جو ہے 100 کرون پر پرسن کے حساب سے جو ہے صدقہ فطر کی جو ہے وہ مختص کیا گیا ہے، مقرر کیا گیا ہے۔ صدقہ فطر تقریباً کم از کم جو ہے وہ 100 کرون ناروے کے اندر جو ہے وہ پر پرسن، اگر گھر کے جو ہے وہ 5 افراد ہیں تو 500 جو ہے ان کا صدقہ فطر بنے گا، 6 افراد ہیں تو 600 کرون بنے گا۔ اور اسی طریقے سے پاکستان کے اندر جتنے گھر کے افراد ہیں تو والد کے ذمے ہے کہ وہ نابالغ بچوں کا بھی صدقہ فطر ادا کریں، اور پر پرسن 125 روپے جو ہے وہ علماء اہل سنت نے 2020 کے اندر مقرر کیا گیا ہے۔ تو حاضرین محترم، ناروے کے اندر منہاج ویلفیئر ناروے جو ہے وہ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے اس کے مختلف تعلیمی پروجیکٹ ہیں، اور اسی طرح بالخصوص کووڈ-19 میں اور کرونا کی عالمی وبا کی صورت میں منہاج ویلفیئر فاؤنڈیشن پاکستان کے ہر صوبے کے اندر، ہر ضلع کے اندر اور تحصیل لیول کے اوپر کریا گلی گلی اور کوچے کوچے میں غرباء، محتاجوں، یتامہ، مساکین کو راشن پرووائڈ کر رہی ہے، ضروریات زندگی دے رہی ہے۔ آپ اپنا صدقہ فطر، اپنے زکوٰۃ، اپنی صدقات اور اپنی خیرات منہاج ویلفیئر فاؤنڈیشن کو دیں۔ نیچے اس کا نمبر بھی جو ہے وہ سکرین کے اوپر آ رہا ہوگا، آپ اور وفس بھی آپ کے سامنے سکرین کے اوپر شو ہو رہا ہوگا۔ تو آپ تمام احباب سے، ناروے میں بسنے والے تمام اہل اسلام سے، اہل ایمان سے جو ہے گزارش ہے کہ اپنی زکوٰۃ بھی، صدقات بھی اور صدقہ فطر بھی ان غرباء، یتامہ کے لیے منہاج ویلفیئر فاؤنڈیشن میں جمع کروائیں، نیچے دیے ہوئے اکاؤنٹس میں جمع کروائیں، نیچے دیے ہوئے وفس میں جمع کروائیں، اور اللہ رب العزت آپ کو اس ماہ رمضان میں اور ہم سب کو صدقہ و خیرات کرنے کی، زکوٰۃ و صدقات دینے کی زیادہ سے زیادہ توفیق